فلولا کان من القرون، تو کیوں نہ ایسا ہوا امتوں میں، قوموں میں، من قبلکم، تم سے پہلے جتنی گزری، اولو بقیۃ ینہون عن الفساد، کہ ایسے لوگ ہوتے کہ جو لوگوں کو روکتے فتنہ اور فساد سے، فی الارض، زمین میں، الا قلیلا ممن، ہاں چند ایک تھے ان میں جو نیکی کا حکم دیتے تھے اور برائی سے روکتے تھے، قلیلا ممن انجینا منہم، جنہیں ہم نے نجات دے دی ان میں سے۔ اب دیکھ لیں، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے نجات ہمیشہ ان لوگوں کو دی ہے جو لوگوں کو برائی سے روکتے ہیں۔ صرف خود نیک کام کر لینا کافی نہیں ہے، بلکہ لوگوں کو برائی سے روکنا ہے۔ جو سورۃ العصر میں کامیابی کی 4 شرائط آئی ہیں، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ایمان لانا، نیک اعمال، لیکن وتواصوا بالحق، حق بات کی آپ نے وصیت کرنی ہے۔ حق بات تو میرے بھائی قریبی رشتہ دار سننے کے لیے تیار نہیں ہوتے، وہ جانی دشمن بن جاتے ہیں۔ وتواصوا بالصبر، اور پھر حق بات کے بدلے میں جو تکلیف اٹھانی پڑے اس پہ صبر بھی کرنا ہے۔ واتبع الذین ظلموا، اور پیچھے پڑے رہے ظالم اس عیش کے، ما اترفوا فیہ، جو ہم نے دنیا میں انہیں عیش دیا تھا، وکانوا مجرمین، اور وہ تھے ہی مجرم۔ یعنی چند لوگ تھے جنہوں نے حق قبول کیا اور لوگوں کو برائی سے روکا، باقی تو ظالم لوگ جو ہیں وہ دنیا کا جو عیش ہے اس کے اندر پڑ گئے۔ وما کان ربک لیہلک القری، اور تمہارا رب ایسا نہیں ہے کہ کسی بستی کو ہلاک کر دے، بظلم، ظلم کے ساتھ، واہلھا مصلحون، جبکہ اس کے رہنے والے اصلاح کی روش اختیار کرنے والے ہوں، نیکوکار ہوں۔ ایسی بستیوں کو اللہ تعالیٰ ہلاک نہیں کرتا۔ بستیاں وہی ہلاک ہوتی ہیں کہ جو نیکوکاری کی روش اختیار نہیں کرتی۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ ان بستیوں میں نیک لوگ بھی موجود ہوں اور بظاہر بعض اوقات اللہ تعالیٰ کی گرفت میں آ جائیں، ایسا بھی ہو جاتا ہے قدرتی آفات کے اندر، تو دنیا میں بظاہر تکلیف ہے، آخرت ان کی انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کے حضور نیکوکاری والی ہوگی۔ یہ دنیا میں تکلیف کے طور پہ بعض اوقات ایسا ہو بھی جاتا ہے۔ غزوہ بدر کے اندر مسلمانوں کی غلطی کی وجہ سے بعض صحابہ شہید ہو گئے۔ غزوہ احد کے اندر جب بھگدڑ مچ گئی تھی تو وہ اس تکلیف سے انہیں گزرنا پڑا، لیکن ان کا مرنا مسلمانوں کے ہاتھوں اور کافروں کا مرنا مسلمانوں کے ہاتھوں برابر نہیں ہے، اور دنیا میں بعض اوقات ایسا ہو جاتا ہے۔ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ، اور اگر تیرا رب چاہتا، یعنی اگر زبردستی کرنا چاہتا، لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً، تو ساری انسانیت کو ایک ہی عقیدے کے اوپر اکٹھا کر دیتا، ایک ہی امت بنا دیتا۔ یہ اللہ تعالیٰ کر سکتا تھا۔ اللہ کے لیے کوئی مسئلہ ہے آنے واحد میں سب ابو بکر، عمر، عثمان و علی بن جائے، لیکن اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ انسان مجھے خود چوز کرے، اور اسی کے بدلے ہمیں جنت ملنے والی ہے۔ اور یہ وہ کوالٹی ہے جو اگر انسان اس کی قیمت کو جان لے کہ میں نے اپنی مرضی سے اپنے رب کو چوز کرنا ہے، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اللہ تعالیٰ نے نیکی اور برائی دونوں کا مادہ رکھ دیا ہے۔ اب یہ میری مرضی ہے کہ میں کون سا راستہ اختیار کرتا ہوں۔ اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ اِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا۔ تو اس سرکار یہ اتنی بڑی دولت ہے کہ یہ دولت تو کسی فرشتے کے ساتھ بھی ایکسچینج نہیں کی جا سکتی۔ فرشتہ اپنے رب کا تابع فرمان ہے اس سافٹ ویئر کی وجہ سے کہ جس میں نافرمانی کا کوئی ایلیمنٹ نہیں، اور انسان اپنی مرضی سے اپنے رب کو چوز کرتا ہے۔ اسی لیے دیکھیں، یہ انسان اللہ تعالیٰ کی اتنی سیریس مخلوق ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتے بھی اس کی خدمت میں لگائے ہوئے ہیں۔ اور میں اکثر کہتا ہوں، دیکھیں انسان نے اللہ کو سیریس نہیں لیا ہوا، لیکن اللہ نے سب سے زیادہ سیریس اگر کسی کو لیا تو انسان ہے۔ دیکھ لیں، زمین و آسمان کی ساری مخلوقات اس کی خدمت میں لگائی ہیں، فرشتے اس کے اوپر ڈیوٹی کر رہے ہیں، نائب اعمال لکھنے والے فرشتے الگ سے ہیں جو ہر بندے کے ساتھ اٹیچ ہیں، جہنم کے اوپر فرشتے لگے ہوئے ہیں، وہاں پہ ڈیوٹی ہیں، جنت کے اندر، ہر جگہ۔ یعنی یہ پوری کائنات آپ کو سینٹرڈ اراؤنڈ انسانیت کے نظر آتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ سیریس اگر کسی کو لیا تو انسان ہے، اور انسان نے سب سے زیادہ نان سیریس لیا ہوا ہے تو اللہ کو لیا ہوا ہے۔
تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ایسا کبھی نہیں ہوا کہ اللہ تعالیٰ کسی ایسی بستی کو ہلاک کر دے جو نیکوکار ہو، اور اگر اللہ تعالیٰ نے زبردستی ہدایت دینی ہوتی تو سب لوگوں کو ایک ہی دین کے اوپر جمع کر دیتا۔ وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ، اور پھر وہ ہمیشہ آپس میں اختلاف کرتے رہیں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا ایک دنیا میں ایک پلان ہے کہ اختلاف جاری رہے گا، آخرت کے دن فیصلہ ہوگا، لیکن آخرت کے فیصلے کا فائدہ جبھی ہے جب دنیا میں کوئی شخص حق تک پہنچ جائے۔ یہ نہیں ہے کہ آخرت سے پھر وہ واپس آ جائے گا کہ مجھے پتہ چل گیا اب میں دنیا میں جا کے اچھے اعمال کروں گا۔ دنیا میں آپ نے تحقیق کرنی ہے۔ وہ لوگ کہتے ہیں نا کہ جی اور جی آگے جا کے پتہ لگے گا کون ٹھیک ہے، تو میں کہتا ہوں آگے جا کے پتہ نہیں لگے گا، لگ پتہ جائے گا، اور وہاں پتہ لگنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، کیونکہ آپ دنیا میں آ کے اپنی غلطیوں کو اوور کم نہیں کر سکتے۔